بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی باختلاف رکنیہ فی ہیئات الحروف الحاصلہ من حرکاتها و سکناتها۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا تھا جناس غیر تام۔ محسنات لفظیہ میں ایک قسم تھی، پہلی قسم تھی جناس کی، پھر جناس کی دو قسمیں، جناس تام اور جناس غیر تام۔ گزارش کی تھی جناس تام کے بارے میں کہ دو لفظ ہوں، ہم جنس ہوں، چار چیزوں میں متفق ہوں لیکن معنی میں مختلف ہوں۔ اور یہ بھی گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ جناس غیر تام اسے کہتے ہیں کہ دو لفظ ہم جنس ہیں، معنی مختلف ہیں، لیکن جناس تام کی صورت میں دو لفظ جن چار چیزوں میں متفق ہوتے تھے، غیر تام میں ان چار میں سے کسی ایک میں یا ایک سے زائد میں مختلف ہوں۔ مثلاً تین میں متفق ہیں، ایک میں مختلف ہیں، یا دو میں متفق ہیں، دو میں مختلف ہیں۔ یہ ہم نے گزارش کی تھی، اسے کہتے ہیں جناس غیر تام۔ پھر اس کی چار قسمیں بنائی تھیں۔ پہلی یہ تھی کہ بسا اوقات دو لفظوں کا اختلاف ہوگا فقط تعداد حروف میں، نہ حیت میں اختلاف ہوگا، نہ نوع حروف میں ہوگا، نہ ترتیب میں ہوگا، فقط تعداد میں کہ ایک لفظ 3 حرفی ہو اور ایک مثلاً 4 حرفی ہو۔ اس کی بات گزر گئی۔ پھر یہ کہا تھا کہ اس میں ایک لفظ زائد ہے، پھر اول میں ہے، اس کے وسط میں ہے، آخر میں، یا ایک سے زائد ہے، وہ بات مکمل ہو گئی۔ آج آ گئی اسی کی دوسری قسم، بئی معنی کہ دو لفظ آپس میں مختلف ہیں بلحاظ الہیئہ۔ حیت سے مراد کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ایک لفظ میں جو حرف متحرک تھا دوسرے میں ساکن ہو۔ مثلاً ایک میں عین الفعل فرض کرو ساکن ہے، دوسرے میں متحرک ہو، ٹھیک ہے جی۔ یا ایک میں عین الفاعل پر کوئی اور حرکت اعرابی ہے اور دوسرے کے عین الفعل پر کوئی اور حرکت اعرابی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ دو لفظ ہم جنس ہیں لیکن ان کی حیات جو اعراب اور سکون سے حاصل ہوتی ہے، حرکات اور سکون سے حاصل ہوتی ہے، اس میں ان کا اختلاف ہو۔ بالکل آسان سی باتیں۔ الثانی، وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ دو لفظ آپس میں ان چار میں سے کسی ایک میں اختلاف ہوگا، بسا اوقات ان کا اختلاف تعداد حروف میں نہیں ہے بلکہ کس میں ہے؟ باختلاف رکنی ہے، کہ اس کے دو رکن سے مراد کیا؟ یعنی وہی لفظ جن کی وجہ سے جناس کہلا رہا ہے۔ باختلاف رکنی، کس میں دو رکنوں کا اختلاف ہے؟ فی ہیئات الحروف، ان حروف کی ہیئات میں، حالت میں، الحاصلہ من حرکاتها و سکناتها، کہ ان کی جو حیات حرکت اور سکون سے حاصل ہوتی ہے۔ کہ مثلاً ایک لفظ کا ایک حرف ساکن ہے اور دوسرے کا متحرک ہے، یا ایک لفظ میں ایک حرف پر کوئی اور حرکت ہے جبکہ دوسرے پر کوئی اور حرکت ہے۔ مثالیں دوں گا واضح ہو جائے گا۔ پس اگر دو لفظ فقط حیات حروف کے لحاظ سے مختلف ہوں تو اس کو کہتے ہیں وَيُسَمَّى محرفا، جناس غیر تام محرف۔ مثالیں واضح کر دیں گی۔ جبۃ البرد جنۃ البرد۔ اب دیکھو، جبۃ البرد، برد
برد جمانی کا جبہ، کوٹ جو بھی تھا، یا بردوس کو بھی کہتے ہیں کہ جو سردیوں کے لیے وہ سردی سے بچنے کے لیے بناتے تھے۔ فرماتے ہیں جبۃ البرد، اس برد جمانی کا کوٹ، یا ویسے گرم کوٹ۔ جنت البرد، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، وہ سردیوں کی ڈھال ہے۔ اب آپ دیکھو شاہد یہ ہے، پہلے میں ہے البرد، با را دال، تعداد حروف میں کوئی فرق نہیں، ترتیب حروف میں بھی کوئی فرق نہیں، لیکن پہلے میں ہے برد، را ساکن ہے اور با پر ضمہ ہے۔ دوسرے میں کیا ہے؟ بارد یا بارد جو بھی پڑھیں، سردیاں، اب ظاہر ہے اس میں اس کی با مفتوح ہے اور را بھی متحرک ہے۔ اب یہ محل شاہد ہے کہ یہاں پر فقط حروف کی ہیئت میں اختلاف ہے۔ دوسری مثال، اذا ظل العالم ظل بظلته العالم، ذلت کہتے ہیں لغزش کو، خطا کو، غلطی کو۔ اذا ظل العالم، جب کوئی عالم لغزش کرتا ہے، خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، ظل بظلته، اس کی لغزش سے لغزش کھا جاتا ہے العالم۔ وہ مشہور نہیں کہ اذا فسد العالم فسد العالم۔ ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ عالم اور عالم، وہاں پر لام جو عین الفعل ہے وہ اس پر کسرہ ہے، جبکہ دوسری میں عالم، اس کے لام پر فتح ہے۔ یہ ہمارا محل شاہد ہے کہ ان کی فقط حیات حروف میں اختلاف ہے، تو اس کو کہتے ہیں جناس غیر تام محرف۔ وَنَحْوُ قَوْلِهِ الشاعر، ابو الصفائے صفدی، ایک لمبا چوڑا قصیدہ ہے اس کا یہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں الجد فی الجد، جد حصہ، نصیب، روزی روٹی، حظ، فی الجد کوشش میں ہے۔ ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ جد اور جد، کہ جد میں جیم پر فتح ہے، جبکہ جد میں جیم پر کسر ہے۔ یہ ہمارا محل شاہد ہے، اور حیات حروف میں اختلاف ہے، اور یہ جناس غیر تام محرف کی مثال ہے۔ الجد، روزی روٹی، حصہ، نصیب، فی الجد، کوشش کرنے میں ہے، والحرمان فی الکسل، جبکہ محرومی فی الکسل، سستی میں ہے، سست بندہ محروم رہتا ہے، کوشش کرنے والا اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ فنصب، پس کوشش کر، اٹھ، ہمت کر، تو سب، تو پا لے گا، عن قریب، عن قریب، غایت العمل، عمل کہتے ہیں خواہش کو، امید، اپنی امید کی انتہا کو تو پا لے گا، یعنی اٹھ، کوشش کر، اور یہ تیری خواہش ہے تو اس کی انتہا کو پا لے گا۔ خوب، ہمارا محل شاہد جد اور جد تھا۔ بسا اوقات، توجہ کرنی آگا، دو لفظ متجانس آپس میں مختلف ہوتے ہیں ترتیب حروف کے حوالے سے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو حرف پہلے لفظ میں ہیں وہی حرف دوسرے لفظ میں ہیں، نوع حروف میں کوئی اختلاف نہیں، تعداد حروف میں کوئی اختلاف نہیں، حیات میں حرف کوئی نہیں، بلکہ ترتیب حروف میں فرق ہے، کہ جس ترتیب میں حروف پہلے لفظ میں ہیں دوسرے لفظ میں حروف کی وہ ترتیب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قلب۔ ٹھیک ہے جی، قلب قاف کے ساتھ الٹا ہونا، یعنی آگے انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو پس جہاں دو لفظ آپس میں
تین چیزوں میں متفق ہوں لیکن ترتیب حروف میں ان کا اختلاف ہو، اس کو کہتے ہیں جناس غیر تام قالب۔ پھر قالب دو قسم کا ہے، لطف لینا ہے، ایک ہے قلب کل اور ایک ہے قلب بعض۔ قلب کل میں جان یہ ہوتا ہے کہ 100% تقلیب ہو، الٹ ہو، یعنی ایک حرف لفظ میں جو حرف پہلے نمبر پر ہے دوسرے میں وہ آخری پر ہو، اور یہاں جو آخری پر ہے وہ بالکل پہلے میں ہو۔ یہاں کی مثال بہرحال مکمل ان میں تقلیب ہو۔ اچھا، اور ایک ہو جائے گا قلب بعض۔ بعض کیا ہے کہ نہیں سارے حروف میں تو الٹ پلٹ نہیں ہے، بلکہ کچھ حرف ہیں ان میں تھوڑی ترتیب میں فرق آ گیا، لیکن باقی اپنی جگہ پر وہی موجود رہے۔ مثال دوں گا بالکل واضح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں نمبر 3 ثالث، تیسری کیا ہے؟ جناس غیر تام، بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ باختلاف رکنئے ہے، کہ اس کے دونوں رکن یعنی وہ جو دو لفظ ہیں ان میں اختلاف ہے، فی ترتیب الحروف، ترتیب حروف میں، باقی تین چیزوں میں نہیں، فقط ترتیب حروف میں اختلاف ہے۔ وَيُسَمَّى قَلْبًا، اس کو کہتے ہیں جناس غیر تام، اور اس قسم کا نام ہے قالب۔ وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْن، پھر اس قالب کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے قلب قل اور ایک کا نام ہے قلب بعض۔ اچھا، الف پہلی قسم قلب کل کہلاتی ہے، مثال لطف آئے گا۔ نحو فرماتے ہیں حسامہ، ہاں پر ضمہ ہے، حسامہ اس کی تلوار، حسام تلوار، حسامہ اس کی تلوار، فتح لأولیائہ اس کے دوستوں کے لیے فتح ہے، یعنی اس کی تلوار اس کے دوستوں کے لیے باعث کامیابی ہے۔ وحتف لأعدائہ، اور اس کے دشمنوں کے لیے، حتف کہتے ہیں موت کو، اس کے دشمنوں کے لیے باعث مرگ ہے، باعث موت ہے۔ اب ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ فتح اور حتف۔ اب دیکھو یہاں پر ترتیب کیا ہے؟ فا، تا اور ہا، جبکہ دوسرے لفظ میں کیا ہے؟ ہا، تا اور فا، بالکل اس کا الٹ، جہاں فا اول میں ہے وہاں فا آخر میں ہے، یہاں ہا آخر میں ہے وہاں ہا اول میں ہے۔ یہ ہو گیا قلب قل۔ وَيُسَمَّى قلب قل، اس کو کہتے ہیں قلب قل، کیوں؟ لِانعکاس الترتیب، اس لیے کہ لفظوں کی ترتیب بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہے، الٹ ہے۔ با دوسری قسم کہلاتی ہے قلب کی قلب و بعض۔ اچھا، دعا کے جملے ہیں، اللہم استر عوراتنا، بار الہ ہمارے عیوب پر پردہ دے، چھپائے رکھ، وآمن روعاتنا، اور ہمیں امان میں رکھ، روعاتنا ہماری ترس، یعنی ہمارے جو موجب ترس ہیں، موجب وحشت چیزیں، ان سے تو ہمیں امان میں رکھ۔ اچھا، اب محل شاہد کیا ہے؟ وہ ہے عورات اور روعات۔ ذرا دیکھو، عورات عین واو را الف تا، لیکن روعات میں کیا ہے؟ فقط پہلے دو حرف بلے ہیں، یہاں عین اور واو تھی، وہاں عین واو رے، او راتنا، وہاں ہے روعاتنا، یعنی آگے جو الف اور تا ہے اس کو نہیں چھیڑا، بلکہ عین کو ابتدا میں لے آئے، پھر وا پھر را، تو عورات اور روعات میں قلب بعض ہے، یعنی 100% تبدیلی نہیں ہے، فقط پہلے تین حرف عین واو اور را میں یہاں تبدیلی ہے، یہ کہ وہاں عین واو اور را تھا اور دوسرے حرف میں ہے را واو اور عین۔ ایک اور مثال، رحم اللہ عمران، اللہ رحم فرمائے اس شخص پر، امسکا ما بین فکیہ،
جو قابو میں رکھتا ہے، امساک کرتا ہے، روکے رکھتا ہے، کس کو؟ ما بین فکہ ہے، جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے۔ مراد کیا؟ یعنی اپنی زبان کو۔ جو بندہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ وَأَطْلَقَ مَا بَيْنَ كَفَّيْهِ، کفین کہتے ہیں یہ ہاتھوں کے تینوں کو، اور جو اس کے دونوں ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ اس کو اطلقا چھوڑ دیتا ہے۔ مراد کیا کہ وہ سخی مزاج ہوتا ہے، کنجوس نہیں ہوتا۔ ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ وہ ہے فکیہ کفیہ۔ اب فا کاف یا ہا، اور یہاں پر آ گیا کاف فا یا ہا، یعنی فا اور کاف اور ادھر کاف اور فا۔ اب یہاں پر دیکھو فقط جو قلب ہے وہ دو حرفوں میں، فا اور کاف میں، فک اور کف، باقی یا اور ہا اسی طرح ختم۔ فرماتے ہیں اذا وقع احد المتجانسین فی اول البیت والآخر فی آخرہ سمیا مقلوبا منجہا کانہ ذو جناحین۔ ذرا لطف لینا ہے، دو لفظ ہیں، ان دونوں لفظ میں قالب پایا جاتا ہے۔ اچھا پھر ہوا یہ کہ وہ جو ہم جنس تھے دونوں میں قالب تھا، ایک لفظ ان میں سے شعر کی ابتدا میں آ جاتا ہے اور دوسرا اس دوسرے کی یعنی اس کی شعر کی انتہا میں آ جاتا ہے۔ یعنی جن دو لفظوں کے درمیان جناس غیر تام تھا اور وہ بھی قالب تھا، ان میں سے ایک بالکل ابتدا میں آ جائے اور دوسرا اس کی بالکل آخر میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں مقلوب منجہ۔ منجہ یعنی ذو جناحین، دو پروں والا، پر بھائی مانا کہ ایک بالکل ابتدا میں آ گیا اور ایک بالکل انتہا میں، باقی سارا درمیان میں رہا، جیسے یوں پر ہوتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں اذا وقع احد المتجانسین، اگر دو لفظ تھے متجانس، دونوں کے درمیان جناس غیر تام تھا اور وہ غیر تام بھی قالب تھا، تو فرماتے ہیں اب وہ آئے کیسے؟ فی اول البیت، ایک ان میں سے شعر کی بالکل ابتدا میں آیا، والآخر فی آخرہ، اور دوسرا لفظ اس شعر کے بالکل آخر میں آیا۔ سمیا مقلوبا منجہا، اس کو کہتے ہیں مقلوب منجہ۔ منجہ جناح سے، جناح پروں کہتے ہیں، کأنہ ذو جناحین۔ خوب مثال یہ ہے، لاح انوار الہدی من کفہ فی کل حال۔ لاح واضح ہونا، روشن ہونا، ظاہر ہونا۔ لاح انوار الہدی، انوار ہدایت یعنی نور، ہدایت کا نور روشن ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، من کفہ اس کے ہاتھ سے، فی کل حال ہر حال میں۔ خوب یہ ہو گیا ترجمہ۔ ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ لاح اور حال۔ آپ دیکھو وہاں پر کیا ہے؟ لام الف ہا، اور آخر میں کیا ہے؟ ہا الف اور لام۔ یہاں لام پہلے تھی، وہاں لام آخر میں، یہاں ہا پہلے آخر میں تھا، وہاں ہا ابتدا میں ہے۔ اب یہ دو لفظ آپس میں ہم جنس بھی ہیں، لیکن ان میں قالب کل پایا جاتا ہے۔ اب جب قالب کل ہے، لیکن چونکہ ایک بالکل شعر کی ابتدا میں ہے اور ایک اسی شعر کی انتہا میں ہے، اس لیے اس کا نام رکھا جاتا ہے مقلوب منجہ۔ مقلوب منجہ یہ جناس غیر تام کی قسم کہلاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ تَرْتِیب بِحَیْثُ، اگر ان
حروف کی ترتیب اس انداز میں ہو کہ لو آکاسا، کہ اگر ہم اس کو پھر دوبارہ الٹا کر دیں لفظوں کی ترتیب کو، حاصلہ بعین ہی، تو بعین ہی دوسرا لفظ اس پہلے لفظ کی طرح بن جائے مکمل، تو اس کو کہتے ہیں فل مستوی، اس کا نام مستوی ہے۔ وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْمَقْلُوبِ الْمُجَنَّحِ، اور یہ مقلوب مجنح کی نسبت اخص ہے، کیوں؟ چونکہ عام طور پر ترتیب ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب اس کو دوبارہ تبدیل کرتے ہیں تو عین پہلے لفظ کی طرح 100% وہی بن جاتا ہے۔ وَيُسَمَّ أَيْضًا، اور اس کو ما لا يستحیل بالانعکاس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ خوب، ایک اور مثال اسی کی، کُلٌّ فی فلق وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اب دیکھو نا، کُلٌّ فی فلق، یہاں پر ہے کاف لام اور بعد میں فی ہے، جبکہ دوسرا کیا ہے فلق، وہاں فا لام اور کاف۔ اب ہم اگر کاف اس فلق کو الٹا کریں تو یہ کیا بن جائے گا؟ کلو، اور پھر دوبارہ فی آ جائے گا۔ ربک فکبر، اب کبر، کاف با را، اب اس کا اگر دوبارہ الٹا کریں را با کاف، تو پہلا بھی وہی ربک ہے، یہ بھی پھر وہی ربک بن جائے گا۔ یہ اس کی مثال ہے کہ بالکل بعین ہی وہی پہلا لفظ بن جاتا ہے۔ درس تھوڑا طولانی ہو جائے گا لیکن اس بحث کو مکمل کرتے ہیں۔ چوتھی قسم جناس غیر تام کی، چوتھی قسم یہ ہے باختلاف رکنیہ فی نوع الحروف۔ کیا مطلب؟ تعداد حروف میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، حیات حروف میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ترتیب میں بھی نہیں، لیکن نوع حروف میں فرق ہے۔ یعنی ہیں اس میں بھی 3 حرف، ہیں اس میں بھی 3 حرف، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے 3 حرف کوئی اور ہیں، ان میں سے کوئی ایک یا سارے، اور اس کے کوئی اور ہیں۔ نوع حروف سے مراد یہ ہے، تعداد میں فرق نہیں ہے، ترتیب میں فرق نہیں ہے، حیات میں فرق نہیں ہے، نوع حروف میں فرق ہے کہ اس کی نوع، وہ جو پہلے لفظ میں جو حروف استعمال ہوئے ان کی نوع اور ہے اور اس کی نوع اور ہے۔ بالکل آسان سی مثال ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ان کی نوع حروف میں فرق ہے، لطف رہنے آگا، اب اس کی پھر آگے انہوں نے 2 قسمیں بنائی ہیں۔ نمبر 1، بعض حروف نوعاً تو مختلف ہیں لیکن قریب المخرج ہیں، مخرج ان کا قریب قریب ہوتا ہے، بہت دور نہیں ہے۔ یہ آپ نے تجوید میں پڑھا ہے وہاں ابتدا میں بھی کہ بعض حروف قریب المخرج ہوتے ہیں، بعض بعید المخرج ہوتے ہیں۔ یہ اس قریب المخرج اور بعید المخرج ہونے کی بنیاد پر 2 قسمیں کر رہے ہیں کہ اگر 2 لفظ ایسے ہوں کہ جن میں اختلاف ہے نوع حروف کے حوالے سے تو یہ بھی جناس غیر تام ہے، لیکن اس کی پھر 2 قسمیں ہیں کہ آیا ان کا جو نوع حروف میں اختلاف ہے، آیا وہ حروف قریب المخرج ہیں یا بعید المخرج ہیں۔ اگر وہ قریب المخرج ہوں گے تو اس کو یہ نام دیتے ہیں مضارع کا، اور اگر وہ بعید المخرج ہوں گے تو اس کو یہ علم بدیع میں نام دیتے ہیں لاحق کا۔ اب اس کو کاپی پہ لکھ رہے ہیں، باقی مثالیں ہیں بالکل آسان۔ الرابع، یعنی چوتھے قسم ہو جناس غیر تام کی، بئی معنی کہ باختلاف رکنیہ فی نوع الحروف، کہ جناس تام کے جو 2 رکن ہیں، یعنی وہ جو 2 لفظ جن کے درمیان جناس غیر تام موجود ہے، وہ غیر تام اس بنیاد پر ہو کہ نوع حروف میں اختلاف ہو، تعداد میں بھی نہیں ہے، حیات میں بھی نہیں ہے، ترتیب میں بھی نہیں ہے، نوع حروف میں
کہ اس میں کوئی اور حروف استعمال ہوئے اور اس لفظ میں کوئی اور حروف استعمال ہوئے۔ وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمٍ، اب جب نوع حروف میں اختلاف ہے اس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ الف ما یکون باختلاف رکنیہ فی حرفین، کہ دونوں لفظوں کے دو حرف مختلف ہیں لیکن دو حرف جن میں ان کی نوع میں اختلاف ہے وہ ہیں ایسے لم یتباعدا مخرجان، وہ بعید المخرج نہیں بلکہ قریب المخرج ہیں۔ اس لفظ کے اور اس لفظ کے دو حرف بلحاظ نوع آپس میں مختلف ہیں لیکن ہیں دونوں قریب المخرج، بعید المخرج نہیں ہیں۔ یسمى مضارعا، تو اب اس کا نام رکھا جاتا ہے مضارع، یعنی جناس غیر تام مضارع۔ ان کو لکھیں گے تو یاد ہوگا۔ اب توجہ، لطف آ گیا۔ فرماتے ہیں سواء کان فی الاول، وہ دو لفظوں کے درمیان جن دو حرفوں کی نوع میں اختلاف تھا ممکن ہے وہ ان کی ابتدا میں اختلاف ہو، یعنی کیا کہ اس لفظ کا پہلا اور دوسرا حرف دوسرے ہم جنس لفظ کے پہلے اور دوسرے حرف سے نوعاً مختلف ہو۔ مثال بڑی آسان، لیل دامس و طریق تامس۔ اب دیکھو محل شاہد ہے دامس اور تامس، اب پہلا کیا ہے دال اور الف، جبکہ دوسرے میں کیا ہے تا اور الف، تو پہلے دو حرف نوعاً مختلف ہیں دامس اور تامس، جبکہ بعد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، دامس اور تامس، بلکہ ایک ہی حرف میں فرق ہے۔ لیل دامس، دامس کہتے ہیں تاریک کو، تاریک رات۔ طریق تامس، تامس کہتے ہیں طویل لمبا راستہ۔ خوب، طریق تامس لمبا راستہ، یہ جس پر کوئی چلنے والے نہ ہو۔ اب یہاں دیکھا دال اور تا دو بھی نہیں بلکہ ایک حرف میں اختلاف ہے، دال اور تا میں، لیکن ہے ابتدا میں۔ وفی الوسط، یا ان کے وسط میں اختلاف ہوگا حرف کا، کیسے؟ درمیان میں، عین الفعل میں۔ نحو قولہ تعالی، آیت مجید ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، محل شاہد بڑا کلیئر، ینہونا نہی، یہاں پر ہا عین الفعل، جہاں پر ہا ہے جبکہ دوسرے میں ہے وَيَنْأَوْنَ، وہاں پر او حمزہ ہے، یہ عین الفعل میں فرق آ گیا، یہ ہمارا محل شاہد ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ ان کو بھی روکتے ہیں اس سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے روکتے ہیں۔ خوب، اس طرح اور مثال قَقَوْلِهِ تَعَالَى ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ۔ اب پہلا کیا ہے تفرحون اور دوسرا کیا ہے تمراحون، یہاں پر تا کے بعد فا ہے اور یہاں پر تا کے بعد میم ہے، یہ فرق محل شاہد۔ اب بسا اوقات او فی الآخر، کہ آخری حرف میں نو کا اختلاف ہوگا۔ کقول النبی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے، فرماتے ہیں الخیل معقود فی نواسیہا الخیر الی یوم القیامہ،
محل شاہد ہے خیل اور خیر۔ اب دیکھو نا، خیل میں آخری حرف لام ہے جبکہ خیر میں آخری حرف را ہے، تو فرماتے ہیں لیکن ہیں یہ قریب المخرج، تو یہ ہمارا محل شاہد ہے۔ الخیلو گھوڑے، معقود فی نواسیہا ان کی پیشانیوں میں، معقود لفظی معنی ہوتے ہیں باندھا ہوا ہے، یہاں مرادی معنی ہے یعنی گھوڑوں کی پیشانی میں لکھا ہوا ہے کیا؟ الخیرو، کہ ان میں خیر ہی خیر ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی گھوڑوں میں کوئی بدبختی نہیں، ہمیشہ خوش بختی ہی خوش بختی ہے۔ خوب، یہ ہو گئی کہ نوع حروف میں اختلاف ہے، تو پہلا ہم نے کہا تھا یا اختلاف حروف کی نوع میں ہوگا، لیکن حروف ایسے ہوں گے جو قریب المخرج ہوں گے، تو اس کا نام رکھا مضارع۔ با دوسری قسم ہے ما یکونو باختلاف رکنی فی حرفین، کہ یہ جو جناس غیر تام کے دو رکن ہیں، جو دو لفظ ہیں، ان کے حرفوں میں اختلاف ہے نوعاً، لیکن ایسے حرف استعمال ہوئے دونوں میں کہ وہ حروف متباعدین مخرجاً، وہ بعید المخرج ہیں، وہ پہلے کے برخلاف، پہلا تھا قریب المخرج اور یہ ہیں بعید المخرج، لہذا دو لفظوں میں جو دو مختلف حرف استعمال ہوئے جو نوعاً مختلف تھے اور تھے بھی آپس میں بعید المخرج، اس کا نام یہ رکھتے ہیں بدیع کی دنیا میں یسمى لاحقاً، جناس غیر تام لاحق۔ اب جو دو حرف آپس میں مختلف ہیں نوعاً، ان کے بھی، اور جیسے جو قریب المخرج تھے وہاں بھی ہم نے کہا تھا کہ ممکن ہے وہ دونوں حرف ابتدا میں ہوں، ممکن ہے وسط میں ہوں، ممکن ہے وہ آخر میں ہوں، یعنی فاء الفعل، عین الفعل، لام الفعل۔ اب یہ جو مختلف ہیں آپس میں اور ہیں بعید المخرج، ان کے بھی اسی طرح ہوگا۔ فرماتے ہیں سواء کان فی الاول، اب چاہے وہ دو حرف جو نوعاً آپس میں مختلف ہیں وہ دونوں کی ابتدا میں ہوں، یعنی دونوں کے فاء الفعل میں اختلاف ہو نوع حروف کے حوالے سے۔ آیت مجیدہ اس کی شاہد سب سے بڑی، نحو قولہ تعالی خمازۃ اللمزہ۔ اب آپ دیکھو خمازہ، لمزہ، نہ تعداد میں حروف ہے میں کوئی فرق ہے اور نہ حیت میں ہے نہ ترتیب میں ہے، فقط ہا اور لام، کہ ہا ایک لفظ کے ابتدا میں اول میں ہا ہے اور دوسرے میں لام ہے، ہا اور لام یہ بعید المخرج ہیں، تو فرماتے ہیں ان کا نام ہے لاحقاً، خمازۃ اللمزہ، یہ ہمارا محل شاہد ہے۔ اس طرح ایک اور مثال انہوں نے دی ہے سورہ نمل کی، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، سبائن اور نبائن۔ اب دیکھو سین ایک کے ابتدا میں ہے اور نون دوسرے میں، باقی کوئی فرق نہیں، یعنی ابتدا میں جو حرف استعمال ہوئے ان کی نوع میں اختلاف ہے، لیکن ہے ایسا کہ وہ نوعاً بعید المخرج ہیں، سین اور نون، یہ ہمارا محل شاہد ہے۔ وَإِمَّا فِي الْوَسَطِ، یا دونوں قلموں کا عین الفعل میں جو حرف استعمال ہوئے وہ آپس میں نوعاً مختلف ہیں اور ہیں بھی بعید المخرج۔ اچھا، مثال وسط کی کیا ہے؟ قولہ تعالی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، محل شاہد ہے شہید اور شدید میں۔ دیکھو نا جی، وہاں شین کے بعد کیا ہے؟ ہا ہے، لیکن یہاں شین کے بعد کیا ہے؟ دال ہے۔ شہید کا عین الفعل ہا جبکہ شدید کا عین الفعل دال،
تو پس دونوں کے وسط میں نوع حروف میں اختلاف ہے، اور ہا اور دال ہیں بھی بعید المخرج۔ واقع قول الشاعر، یا شاعر کا یہ شعر بڑا معروف ہے، پہلے بھی شاید کہیں گزرا ہے، فَإِنْ حَلُّوا فَلَيْسَ لَهُمْ مَقَرٌ وَإِنْ رَحَلُوا فَلَيْسَ لَهُمْ مَفَرٌ۔ اب مقر اور مفر یہ ہمارا محل شاہد ہیں کہ مقر میں عین الفعل قاف ہے، جبکہ مفر میں عین الفعل فا ہے۔ قاف اور فا یہ بعید المخرج ہیں، یہ ہمارا محل شاہد ہے۔ پس فَإِنْ حَلُّوا، اگر وہ حلول یعنی نزول کرتے ہیں، کہیں ٹھہرنا چاہتے ہیں، فَلَيْسَ لَهُمْ مَقَرٌ، تو ان کے لیے کوئی قرارگاہ نہیں، یعنی اگر وہ کہیں جا کے قیام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی قیام کی جگہ نہیں۔ وَإِنْ رَحْلُوا، اور اگر وہ جانا چاہتے ہیں، کوچ کرنا چاہتے ہیں، فَلَيْسَ لَهُمْ مَفَرٌ، تو ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں، کوئی مقام فرار نہیں۔ خوب، دو ہو گئے۔ وَإِمَّا فِي الْآخِرِ، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو لفظ ہم جنس ہیں، تین چیزوں میں متفق ہیں، لیکن نوع حروف میں ان کا اختلاف ہے، اور وہ بھی اس انداز میں کہ دونوں لفظوں کا لام الفعل نوع حروف کے لحاظ سے مختلف ہے، کہ ایک کا لام الفعل کوئی اور ہے اور دوسرے کا لام الفعل کوئی اور ہے۔ سب سے بڑا شاہد قرآن مجید، فرماتے ہیں نحو قولہ تعالی اذا جاءہم امر من الامن، محل شاہد آمر اور آمن ہے۔ اب دیکھو حمزہ میم را، حمزہ میم اور نون، اب دونوں یہ متجانس ہیں، جناس غیر تام ہے، بئی معنی کہ ایک کلام الفعل را ہے جبکہ دوسرے کلام الفعل نون ہے، نوع حروف میں اختلاف ہے، لیکن وہ بھی آخری حرف کے حوالے سے۔ فبعد، فرماتے ہیں فلا یخفی علی العدیب، اب یہ ایک سوال مقدر کا جواب کہ جناب یہ جو آپ نے ساری بحث چھیڑی ہے جناس کی، اس جناس کا فائدہ کیا ہے؟ علم بدیع کی تعریف تو یہ تھی کہ علم بدیع کلام کو اس انداز میں پیش کرنا کہ وہ کلام کے حسن میں اضافہ کرے، کلام کو خوبصورت بنائے، کلام کو اور پیارا اور نرم انداز میں پیش کرے۔ اس جناس میں کیا ملتا ہے؟ فرماتے ہیں فلا یخفی علی الادیب، کسی ادیب پر جو بندہ ان علوم سے آشنا ہے اس پر مخفی نہ رہے، کیا ما فی الجناس ہے، کہ جناس میں کیا ہے؟ اس میں ہے من الاستدعاء لمیل السامع، کہ جب ایک ادیب شخص اپنی کلام میں جناس کا استعمال کرتا ہے تو سامع کی توجہ کو اور زیادہ جذب کرتا ہے کہ سامع کی توجہ اور بڑھ جائے۔ کیوں؟ لأن النفس ترى حسن الافادہ، چونکہ نفس انسانی دیکھتا ہے کہ اس جناس کے استعمال سے حسن الافادہ، وہ زیادہ بہتر انداز میں افادہ کر سکتا ہے، بات کو پہنچا سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ وَالصُّورَةُ صورت تکرار و اعادہ، اور جو تعبیر ہے، تعبیر اس انداز میں ہے گویا کہ وہ ایک ہی لفظ کو تکرار کر رہا ہے اور اعادہ، حالانکہ وہ تکرار ہوتا نہیں ہے لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ گویا کہ یہ تکرار ہے، حالانکہ تکرار ہوتا یعنی تکرار کے انداز میں اس کو تعبیر کر رہا ہوتا ہے۔ وَمِن ثم، اور یہی وجہ ہے تَأْخُذُهَا الدَّیشَةُ والاستغراب، نفس میں حیرت اور استغراب آ جائے۔ استغراب یعنی عجیب و غریب چیز ہونا، یعنی مراد کیا کہ نفس اس سے حیرت لیتا ہے، اس سے تعجب کرتا ہے، بئی معنی گویا کہ اس سے لطف لے لائے۔ وَلِعَمْرٍ مَّا اُدَّ الْجِنَاسُ، اور یہی وجہ ہے، انہی وجوہات کی بنیاد پر جناس کو
شعر کے زیورات میں سے شمار کیا گیا ہے کہ اشعار کا زیور اور زینت ہے جناس، تو لہذا اس جناس کو بالکل جو علم بدیع کی تعریف تھی یہ اس کے مطابق ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔